بڑے بڑے سخت سوال زندگی میں آ جاتے ہیں، کئی دفعہ دل نہیں کرتا، دل ٹوٹتا ہے کہ یار یہ والی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ درست نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں، یہ سوال نہیں بنتا۔ کسی کو اپنے گناہ کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اس جگہ پہ بندے کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں کٹہرا سا بن جاتا ہے، اور اس آدمی کا حق بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ سوال کرے، لیکن آپ کا منصب ایسا ہے کہ آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ ہیں ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو اس چیز کو قبول کرنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ یار اب میں فائز ایسی جگہ پہ ہوں، اس نے کہہ لیا ہے تو میں کیا کروں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کئی دفعہ سخت ترین معاملہ ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد نا غزوہ حنین ہوا تھا، بہت سارا مال غنیمت آیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ذوال خویسرہ، پھر جس کی نسل سے خارجی پیدا ہوئے، ذرا غور کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ یہ آیا اور آتے ہی اس نے پتہ کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مال تقسیم کر رہے ہیں، ذرا انصاف سے کیجئے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، یعنی حضور کو کہہ دیا، اللہ کے رسول سے کہہ دیا، آپ مال تقسیم کر رہے ہیں غنیمت کا، ذرا انصاف سے کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی نبی پاک علیہ السلام کو کوئی چیز مانے نہیں تھی، اسی وقت حضور فرماتے اس کی گردن اڑا دو، ٹکڑے کر دیتے صحابہ، اور تیار تھے جناب عمر جیسے لوگ کہ حضور مجھے اجازت دے میں اس کی گردن ماروں، لیکن اللہ کے رسول بڑا سارا حوصلہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر حوصلہ رسول پاک کو اللہ نے عطا کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ کئی دفعہ ایسا سوال کر دیتے ہیں جس سے بڑی تکلیف ہوتی، یار آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کا منصب نہیں تھا، آپ کا بنتا نہیں تھا، کیوں آپ نے یہ سوال کیا؟ کہنے لگا اللہ کے حبیب سے انصاف کیجئے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تجھ پر مجھے افسوس ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے جواب دینے کا۔ حضور فرمانے لگے تجھ پر مجھے افسوس ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ یہ تو منبع ہے انصاف کا، یہیں تو انصاف کے سوتے پھوٹتے ہیں، یہیں سے تو لوگوں کو انصاف کرنا آتا ہے، تو اگر میں ہی نہیں کروں گا تو پھر انصاف۔ لیکن اگلی بات حضور نے جو کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، ان کو اس سے زیادہ ستایا گیا۔ یہ عذرائے تواضع حضور نے ارشاد فرمایا حضرت کلیم کو اس سے زیادہ لوگوں نے تکلیف دی۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، اور اس کا وجود، اس کا دل، اس کی روح، ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ جس طرح یہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آیا ہے، اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح انسان چاہے اس طرح اس کے اوقات گزریں۔ محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اس کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں تمام موسم رکھے ہیں، بچپن کا موسم، جوانی کی بہار، بڑھاپے کے اوقات، اپنوں کا ملنا، اپنوں کا بچھڑنا، شادیوں کی خوشیاں اور جنازوں کے غم، یہ سارا کچھ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن انسان چونکہ طبعی طور پر کمزور ہوتا ہے، اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت ساری جگہوں پہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے، تو یہ کرتا یہ ہے کہ جس تسلی کے ساتھ خوشی کو قبول کرتا ہے، اسی طرح کھلے دل کے ساتھ غم کو قبول نہیں کرتا۔
من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حالانکہ من چاہی زندگی تکلیف کا باعث ہوتی ہے، رب چاہی زندگی انسان کو سکون عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی کھلے دل سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ بات درست ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ۔ اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کریں انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی۔ قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے، عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو اے اللہ تو مہربانی فرما اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما۔
تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اچھا، پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہیں۔ ایک نوجوان نے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں۔ تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی۔ پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے، تو وہ پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہیں۔ تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما۔ کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر۔ تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر اب ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کومنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے دعا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے، بڑا خوبصورت کام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، مجبوری میں ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک، قدرتوں کا مالک تو تو ہے، ہر چیز تو تیرے دست کرم میں ہے، اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا، رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے، اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں۔ جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا، نئے ماڈل کے موبائل خریدنا، یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو۔ عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے، پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، روٹی دا دکھ نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جاندی جی، روٹی بندہ کھا جاندی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے نکلو۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن، کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی طرح ہے مومن۔
مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے. اور حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے. یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا کرب، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو. آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں. دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتہ کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے. پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے، اور پھر آپ اپنے دل سے ما فی ضمیر وہاں بیان کرتے، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں. بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو باقی سارے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. تو حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں. سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئیں، کاروبار پیچھے رہ گئے. حضور نے فرمایا تم بھائی ہو. لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا. وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں. انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں. لہذا جب حضور نے کہا نا آپ تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو، تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا. دھاگا رکھ کے اپنا گھر تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دیا، کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا. جس کے پاس 4 اونٹ تھے اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے. چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا. انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہے ہی نہیں. انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے. انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی. لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہوتا نہیں. تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں. جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے. چوتھی بات، اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے، ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے. اسلام کے اندر جو تر جگر رکھتا ہے، جس کے وجود میں روح ہے، اس سے نیکی کریں اجر ملے گا. صحیح حدیث میں موجود ہے نا. اور میرا خیال ہے آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشش فرما دی. کتا حلال جانور بھی نہیں، کتے کو پانی پلایا، ساری زندگی کے گناہ تھے، اللہ نے معاف کر دیا. کوئی بھی تر جگر والا ہو، آپ مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے، تو اگر کوئی کسی انسان کی خدمت کرے، اور نرا انسان نہیں مسلمان، اور نرا مسلمان نہیں مدینے والے کا غلام، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا. تو عزیز بھائی، مخلوق خدا سے جب لوگ پیار کرتے ہیں، جب لوگ محبت کرتے ہیں، اور جب ہمارے دل نرم، ہمیں نا مادہ پرست بنایا گیا ہے کچھ عرصے سے، ہمارا ذہن بنا دیا گیا. اور یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ذہنوں کو، ڈھیر سارے لوگ، اس میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں الا ماشاءاللہ، جو ذہن تقسیم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. یہ تقسیم کار ہمارا عام حصہ ہے، عام جز ہے. یاد رکھنا، جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہیں نا، جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہیں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہیں، پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے.
وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے، بیچی جاتی ہے۔ دوستو قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے، جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں۔ 4 آدمیوں کا کھانا 5 آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو۔ یاد رکھنا، ایک چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 4-5 خاندان گزارا کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو، شرط یہ ہے کہ وہ قلبی کیفیات وہی رکھتے۔ لیکن ہمیں نہ کچھ مست سا کر دیا گیا ہے اپنی اپنی دنیا داری میں، کچھ محو سے ہیں، کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا، مجھے کیا لینے دیں مجھے، مذہبی لوگ بھی اتنے لاکھ کی محفل نعت، اتنے لاکھ کا عرس، اتنے لاکھ کی فلانی شے۔ او خدا کے بندو، کچھ دیر کے لیے چھوڑ لو، کچھ دیر کے لیے مہربانی کر لو، اور دیکھو تو صحیح ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے۔ چلو کوئی تو گنجائش پیدا کرو زندگی میں، کہیں کسی ایک چیز کو روک لو۔ مستحب کا اور واجب کا فرق ہی نہیں سمجھتے۔ اقبال کہنے لگے یہ کسی شوخ نے لکھ دیا یہ جملہ محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ وقت تو قیام کا تھا، تم سجدوں میں ہو، اٹھنے کا ٹائم تھا، لوگوں کی مدد کرنے کا وقت تھا، اور تم ابھی بھی اپنے ختمات شریف میں الجھے ہوئے ہو۔ کل 10واں چہلم مستحب ہے، 2 آدمی بیٹھ کے ختم دلا لیں ہو جاتا ہے۔ یہ باقی کا لاکھوں روپے کا مال ان جگہوں پہ پہنچایا جائے جہاں ضرورت ہے۔ محفل نعت آپ کے محلے کا نوجوان بھی نعت پڑھ سکتا ہے، مقامی خطیب کو بھی تقریر آتی ہے، ہر جمعے کرتا ہے، اور بڑے کام ہے کرنے والے، لیکن وہ بس ٹھیک ہے، ہم جہاں لگ گئے وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں، ایک مخصوص سا مزاج بنا لیا، اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے، پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اپنی زندگی کے اندر وسعت پیدا کریں، اپنے دل میں وسعت پیدا کریں۔ یاد رکھیں، جب بندہ کسی کے بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل فرماتا ہے۔ جب انسان کسی کا گھر آباد کرتا ہے، رب اس کا گھر آباد کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے، تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا، تیرا ذاتی کوئی کام رب رکنے نہیں دے گا، وہ سارے تیرے کام ہوتے رہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تگڑی تقریروں سے لوگوں کو قریب کر لیں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں کے تو لوگوں کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بھی سوال ہوگا، یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا، او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا، میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری۔ مالک تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، بیماری سے پاک۔ تو رب کریم فرمائے گا، وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کچھ نہ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وہ کیا بات کی تھی ساگر نے، اس نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ یہ جو غم حیات کے مارے ہیں ان کا احترام کرو۔ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ افطاری کراتے ہیں، سیاسی افطاری رمضان میں، سیاسی افطاریاں جن سے ہمیں کام نہیں پڑتا، جن سے ہمیں کل کو کام نکلوانا ہو تو ان کی روٹی پکائی جاتی ہے۔ سیاسی ولیمے، سیاسی دعوتیں، سیاسی لوگوں کے اجتماعات، VIP کے لنگر، یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعنت اس دعوت پر جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے، وہ تو ملعون دعوت ہے۔ 100 گھر پورا تھا مدینہ منورہ میں،
جس میں 3 وقت کا کھانا، بچوں کے کپڑے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو دوائیاں، اور دے کون جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک نقاب پوش آتا تھا، دروازے پہ دے جاتا تھا، نام پوچھتے تھے تو ناراض ہو جاتا تھا، اور یہ ایک دن کام نہیں ہوا، سالوں یہ کام جاری رہا، پتہ ہی کوئی نہیں کون دے جاتا ہے، کوئی خبر ہی نہیں۔ پھر اچانک 2-3 دن ہو گئے، وہ لنگر آنا بند ہوا، وہ اخراجات اٹھانے ختم ہوئے۔ اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کھانا تیرے گھر بھی نہیں آیا، تیرے گھر بھی نہیں آیا، پتہ کرو کب سے نہیں آیا، پتہ کرو کب سے نہیں آیا۔ تو طے ہو گیا، جب لوگوں نے تاریخیں لگانی شروع کی، ایک دوسرے کے ساتھ ملانی شروع کی، تو 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا، ہاں ہمارے ہاں بھی 18 محرم سے نہیں آیا، پتہ کرو، تحقیق کرو۔ پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے۔ سیدہ پاک کا یہ شہزادہ، امام حسین کا کربلا میں بچ جانے والا یہ جانشین، ایک 100 گھروں میں، اور تھوڑی سی آبادی، 100 گھروں میں 2 وقت کھانا، اور اپنے کندھے پہ توڑا رکھ کے، لنگر کی بوری رکھ کے پہنچا کے آتے، اور چہرے پہ نقاب ہوتا، کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو ناراض ہو جاتے۔ 100 گھروں میں کھانا جاتا۔ ان کے وصال کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا تو موٹے موٹے نشان تھے کمر پہ۔ لوگوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرمانے لگے میرے والد اپنے کندھوں پہ تھیلے رکھ کے آخر عمر تک گھروں میں پہنچا کے آتے رہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں جاتے تھے، آپ جوان تھے؟ تو آپ کے شہزادے کہنے لگے میں کہتا تھا ابا جی سے کہ میں نہ چلا جاؤں، تو فرماتے تھے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، میں تیرے سامنے پردہ نہیں کھول سکتا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ اس چپکے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار اور لاتعداد عظمتوں، نعمتوں، سعادتوں اور بلندیوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان میں سے حضور علیہ السلام کی ایک عظمت اور ایک بلندی یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کے خلق، آپ کی خو بڑی عظیم ہے۔ اخلاق کا مطلب انسان کے جمیع اخلاقیات، اس کے رویے، اس کا لہجہ، اس کے معاملات، یہ سارے اخلاقیات میں شامل ہیں۔ دیانتداری بھی اخلاقیات ہے، سچ بولنا بھی اخلاق ہے، کنجوسی اور بخیلی سے بچنا بھی اخلاق ہے۔ انسان تمام رذائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اچھی عادات، اچھا رویہ، اچھی سوچ، اچھا لب و لہجہ، لوگوں کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کے لیے اس کی طبیعت کے اندر اچھے جذبات، یہ سارا اخلاقیات کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے جو مقاصد خود بیان فرمائے، ان میں سے سرکار نے ایک بڑا مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ انسان بڑا پکا نمازی ہو، بڑا پکا حاجی ہو، اس کا سارا لباس مذہبی ہو، اس کا دعویٰ بھی یہ ہو کہ میں بہت کامیاب دیندار آدمی ہوں، لیکن اس کا رویہ، اس کا لین دین کرنا، اس کا لوگوں سے معاملات کرنا، اس کا لوگوں کے بیچ وقت گزارنا یہ ٹھیک نہ ہو تو کوئی بھی اس کی نمازوں پر، عبادتوں، ریاضتوں پر بھروسہ کرنے کو تیار۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر و فکر، یہ نیم شبی، یہ ریاض تیری خودی کے اگر پاسباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو کچھ تو بتا رہا ہے، عبادتیں، ریاضتیں، پرہیزگاریاں، یہ اگر تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکی، نماز بے حیائی سے نہیں روک سکی، اور تیرے صدقات و خیرات کرنا تیری زبان کو میٹھا نہیں کر سکے، تیرے لہجے کو حسین نہیں کر سکے، تو تیری ساری یہ عبادتیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں،
ہم جب دنیا کے اندر جاتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، تو لوگ ہماری دیانتداری سے، ہماری سچائی سے، ہمارے وعدوں کی پابندی سے، ہمارے اخلاص سے، ہماری عاجزی سے، ہماری محبت سے ہمیں پہچانتے ہیں۔ لوگ لوگوں کو وردیوں سے نہیں پہچانتے۔ لوگ جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کس طرح کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ امتی کی ساری زندگی یہ دوڑ رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے قرب مصطفیٰ کو پاؤں، نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم مجھ پہ ہو تاکہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی میرے معاملات سنور جائیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کسی کے لیے کہ حضور اسے اپنا محبوب کہیں اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ قریب بٹھائیں۔ تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میرا محبوب کون ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اور یہ بات حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا جانتے ہو میرا محبوب کون ہے؟ جانتے ہو قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور تو اشارتاً بھی کوئی بات کریں تو بڑی بات ہے، 3 بار ایک بات کو دہرا کے محبوب نے فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ ساری محنت اپنے ظاہر پر نہ کریں، سارا وقت کپڑوں کو سجانے سنوارنے میں نہ گزار دیں، سارا ٹائم اپنی تصویروں کو درست کرنے میں ضائع نہ کر دیں، اپنے رویوں کو، اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اچھے طریقے سے آراستہ کریں، مزین کریں۔ اور چند ایک چیزیں تو ایسی ہیں جن پر اور زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنے جا رہا ہوں، وہ اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری طبیعت کے اندر درگزر کتنا زیادہ ہے، معاف کرنے کا مزاج کس حد تک ہے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ صرف میرے معیار کے مطابق چلیں، میری طبیعت کے مطابق ڈھلیں، تو پھر تو میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار ہوں، لیکن اگر ہمیں کبھی سامنے والے کی طرف سے مخالف رائے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی وہ کچھ اپنی بھی رائے رکھتا ہے اور کچھ اپنی بھی مجبوریوں کا اظہار کرتا ہے تو ہم درگزر کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا۔ انسان کے اندر بحیثیت انسان خامیاں بہرحال باقی رہتی ہیں، تو چونکہ اس میں خامیاں باقی رہتی ہیں تو ہمیں اس کی خامیوں، غلطیوں اور بشری کمزوریوں سمیت اس سے پیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی غلطی ہی نہ کرے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہی نہ رہے، کوئی اس کے اندر بشری تقاضا باقی نہ رہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی سرے سے غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل معصوم تو فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتے معصوم ہیں، پر اشرف المخلوقات اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے، تو انسانوں کے اندر کمزوریاں رہیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن سے بھی بھر دے گا اور ایمان سے بھی بھر دے گا۔ نہیں، غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ ہوں گے کچھ لوگ بیچارے جو کمزور ہوں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا غصہ سہتے ہوں گے، یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت بے پناہ کرتے ہوں گے، اس لیے آپ کا غصہ برداشت کرتے ہوں گے۔ لیکن حضور نے جو ہمیں اخلاقی رویے سکھائے ہیں ان میں تو محبوب نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو، غیظ و غضب کو وہ ذرا سنبھال کر رکھے۔
ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے. بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. کچھ بولیاں بول لیتے ہیں، لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے، حضور کا غلام بستا ہے، تو پھر دل پچھتاتا ہے، سینے میں بات کھٹکتی ہے. میرے بھائی بہت پہلے سے اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو غیظ و غضب سے، ناراضگی والے جملے بولنے سے بچائیں. ہاں بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے اور بڑا زبردست ہونا چاہیے، سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے. پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بے جا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے تھے. چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو. چاہیے نا اسے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے. آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں. 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا. جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے سویرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا، توجہ نہیں ہوتی. 2 حدیثیں اکٹھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ان دونوں روایات پر غور کرنا ہے. ایک قاضی اجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی ہے اور ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی. صحابہ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا. کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخساروں پر خون بہا. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا. اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی. تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائیں. فرمایا نہ بھائی، وہ لان تان کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا. لیکن میرے عزیزو، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی. ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے، نماز عصر انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے. حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے، پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائیں، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی. صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ بھر ان کے پیٹ آگ سے. او سنگیو، آؤ یارو اپنا اخلاق تو دیکھیں. میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں. میرے بچے، آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے
وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائیں اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائیں، معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی، لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ لہو سے تیرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے تو زبان سے لان تان نہ کرنا، یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے۔ ہاں، اس شخص سے بچنا جو تیری نمازوں کو قضا کرنے کا ذریعہ بنے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تیرا رویہ سخت ہونا چاہیے، جہاں تیری عبادات، تیری اللہ کی بندگی داؤ پہ لگتی تجھے نظر آئے۔ خدا را دین کا مزاج تو سمجھیں، ہم کس طرف چلیں۔ اور پھر یہاں میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات بھی عرض کر دوں، حضور راضی نہیں ہے اس بندے سے جو میلاد کی جھنڈیاں لگائے اور نماز چھوڑ دے، جو جلسہ وقت پہ کرائے، محفل کے لیے صبح شام ایک کر دے اور نماز کے معاملے میں سستی کرے۔ ایسے ہی جان بوجھ کر اگر بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کے چھپ جانے سے اور ذرا کسی برکت والی چیز کے پیچھے چھپنے سے شریعت کا حکم بدل جائے گا؟ اصل چیز تبدیل کر دی جائے گی؟ حقیقتیں حقیقتیں رہتی ہیں، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ شریعت کا حلال حلال رہے گا اور حرام حرام رہے گا۔ تھوڑا سا اپنی ذات کے لیے معافی دے کے تو دیکھیں، غلطی ہو گئی ہے بہو سے، اس کے ابا جی نے پنچایت میں آ کے پگڑی کھول کے تیرے پیروں کے سامنے رکھ تو دی تھی، اس کے بھائی نے ہاتھ بھی باندھے تھے کہ آئندہ نہیں کرے گی، چل کر دے معاف، کوئی بات نہیں، کوئی کفر نہیں ہو گیا۔ ہو گئی ہے نا غلطی تیرے ملازم سے، بیچارہ غریب ہے، وہ کہیں اور جا کے اس عمر میں بڑھاپے میں کہاں نوکریاں ڈھونڈتا پھرے، چل ہو گئی ہے غلطی، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ چل تیرا پڑوسی غریب آدمی بھول گیا تھا، تھوڑا سا کر دے درگزر۔ لیکن ہم اس معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت جج بنے رہنے کا شوق ہے لوگوں، فیصلے کرنا اور مطلق العنان بن کے کرنا، اور بس جی بس میں نے کہہ دیا ہے، اب دوبارہ سے میں کسی کی بات نہیں سنتا۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو دیں تو یہاں تو مسجد کی کمیٹی کا صدر کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا، سارا کچھ بگڑتا ہے تو بگڑ جائے الا ماشاءاللہ، لیکن ہمارا مزاج ہے ماں بدولت نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ پتھر برسانے والے، تکلیفیں دینے والے، اذیتیں دینے والے حضور کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے، بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ فتح مکہ کے دن اعلان ہو رہا ہے، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے میرے محبوب کے عظمتوں والے باپ کا ذکر چھیڑ دیا، کہنے لگے آپ بھی بڑے ہی کریم ہیں، اور آپ کے والد عبداللہ بھی بڑے ہی کریم تھے، بڑے کریم باپ کے بیٹے ہیں آپ، وہ بڑے کریم تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے یہ کہا ہے تو جاؤ، پھر تم پر کوئی بدلہ نہیں، تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے مصر آئے ہوئے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور جناب یوسف نے سینے سے لگا لیا تھا، لہذا تمہارے ساتھ وہی کچھ کرنا ہے۔ وہ لوگ حضور نے انہیں معاف کر دیا۔ میں اگر ایک جملہ کہوں تو شاید آپ کو اچھا لگے اور آپ کہیں کہ یہ جملہ کوئی کسی اچھے ادیب نے اور کسی اچھے دانشور نے بڑی اچھائی سے کہا ہے۔ حضور نے انہیں معاف کر کے رہا کر دیا، پر وہ قیامت تک کے لیے میرے نبی کی زلف کے قیدی بن گئے۔ فرمایا جاؤ نا جاؤ، میں نے تمہیں رہا کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رہائی دی اور انہوں نے بلند آواز سے کلمے پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ سارے حضور کی زلف نازنی کے غلام ہو گئے۔ معاف کر کے کسی کو غلام بنایا جا سکتا ہے، بدلہ لے کر غلامیاں نہیں ہوتی، محبتیں پروان نہیں چڑھا کرتی، لیکن وہ ہماری طبیعت ہے نا، مزاج ہے۔ ایک تو معاف کریں، دوسری بات ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں نا، ماتحت، ان کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک کریں۔
جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں نا، یا مالک نے انہیں کوئی عہدہ دے دیا ہے، یا ان کے پاس کوئی 10 20 50 200 لوگ کام کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا سوچیں کسی وقت بیٹھ کے کہ میں آج ایک فیکٹری کا آنر بن کر اور ایک ادارے کا سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں، اگر کل مجھے وہاں کھڑا ہونا پڑ جائے جہاں مزدور کھڑے ہیں تو پھر میرا حال کیا ہو؟ وہ جو اپنے ماتحت کے ساتھ ہمارا رویہ نا، یعنی حکم چلانے کا ایک مزاج ہے. میں ایک دفعہ ایک بڑی محفل نعت میں مہمان خصوصی بنا لیا گیا، تو میں نیچے اتر رہا تھا تو کوئی صاحب تھے اس محفل میں جو کسی خاص نشست پر وہ بھی بٹھائے گئے تھے، اور میرے ساتھ وہ باتیں بھی کر رہے تھے. باتیں کیا کرنی ہوتی ہیں، بعضوں کا زیادہ مسئلہ تو تصویروں کا ہوتا ہے، تو بھی چل رہی تھیں اور نظام چل رہا تھا آگے آگے. تو میں جب نیچے اترا تو ایک غریب آدمی میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کے کہنے لگا، پیر صاحب میں بھی سینہ ملا لوں. تو ان سے سینہ جو ملا تو میرے کان میں کہنے لگے، وہ جو آپ کے ساتھ کان میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا، محفلیں بڑی بڑی کراتا ہے، اسے کو مزدوروں کا حق بھی صحیح ادا کیا کرے. آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاندے سیندے نہیں، آ ٹوپیاں ہی سیپی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، ایویں نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. عجیب مزاج ہے. نوافل کبھی ترجیح اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ فرض پیچھے رہ جائے. بہرحال جس کا جو حکم ہے وہ بات وہی آنی چاہیے. اپنے ماتحت کے حق میں ایک شخص نے حضور سے پوچھ لیا، ایک صاحب نے عرض کر ہی دیا، انہوں نے بات ہی کر دی. عرض کی، یہ سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہا یا رسول اللہ میرا ملازم بڑی غلطیاں کرتا ہے، آخر کتنا کو معاف کروں؟ کوئی حد بھی ہوتی ہے. بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں، بڑی کمزوریاں، تو اس نے گن کے معاف کرنے کے لیے، حضور کتنی بار معاف کروں؟ آخر بعض لوگ بعض باتیں جھلملا کے کرتے ہیں نا جی، حضور آخر کتنا کو معاف کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا، اگر تو نے گن کے ہی پوچھا ہے نا تو چل اس طرح کر، ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا کرنا. ایک دن میں کتنا معاف کرنا ہے؟ تجربہ تو کریں کہ کیا ہم نے کبھی 7 دفعہ بھی معاف کیا ایک دن میں؟ حضور نے فرمایا 70 دفعہ معاف کر. اور ایک شخص کو تو نبی کریم نے ان لفظوں سے تنبیہ فرمائی، فرمایا تیرے غلام پر جتنا تجھے حق حاصل ہے نا تیرے اختیار میں، تیرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے. یا رسول اللہ ان کا کریں کیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اپنے غلاموں کو اس طرح رکھنا، یہ جو بڑی بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق کی، وہ ملازم نو سوٹ دے رہے نے، کہ نواں ہی ہے، میں کدی واری پایا ہے، نواں ہی ہے، لہذا تو بھائی آپ کو بغیر جو نہیں پہنا تھا وہ دینا چاہیے تھا نا، ملازم کو نیا خرید کے دیتے نا آپ. یہاں تو لوگ زکوٰۃ بانٹتے ہیں اپنے ملازموں پہ، تو سیاسی زکوٰۃ بانٹتے ہیں. ہاں اس کو پیسے جو وقت وہ وقت کام آ جائے گا، تھوڑی تھوڑی کر کے وہاں بانٹو، جب ٹائم ملے گا تو بلا لیں گے. خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، گولی اگرچہ کڑوی ہے پر ہو سکتا ہے شفا ہو. ہر دینی کام میں بھی سیاست کرتے ہو، ذات کے لیے استعمال کرتے ہو. سنو یہ میرے نبی پاک کا اخلاق ہے. یا رسول اللہ غلاموں سے کس طرح گزارا کریں؟ فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا. سیاستہ میں موجود ہے. اور فرمایا ان کی طاقت سے بڑھ کر کبھی انہیں کام نہ بتانا. اور میرے محبوب کے غلاموں نے تو اس طرح عمل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے سردار اپنے گھر سے نکلے تو غلام ساتھ تھا. سامنے سے ایک سردار دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا ابو ذر یہ کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہے. کہا حد ہو گئی یار، اس کے کپڑے قیمتی ہیں اور تمہارے کمزور ہیں، یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو جناب ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ میرا انقلاب نہیں، یہ محمد عربی کا دیا ہوا انقلاب ہے.